جو گورنر پنجاب نے کہا کہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنوائیں گے، تو جو کمپوزیشن ہے وزیر اعظم بننے کی وہ تو یہ ہے کہ کم از کم 2 صوبوں میں، یعنی جو بڑے 2 صوبے ہیں یا چھوٹے 3 صوبوں میں، یہ کم از کم 2 بڑے صوبوں میں آپ کی حکومت ہو تو پھر آپ وزیر اعظم کا نمبر گیم پورا کرتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں اس وقت بھی تحریک انصاف کا زور ہے، پنجاب میں آپ کی سیاست ڈیمیج ہو چکی ہے، تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے بلاول؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ دو بڑے صوبوں میں یا 3 صوبوں کے اندر حکومت یا اکثریت ہونی ضروری ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے اندر ہماری اکثریت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگلے الیکشنز میں یہ ہم کے پی میں بھی خاطر خاص سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پنجاب میں بھی ہم نکالیں گے، کیونکہ دیکھیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آغاز تھا نا، وہ پنجاب سے ہوا تھا، وہ سندھ سے نہیں ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو میجورٹی تھی وہ 2/3 میجورٹی پنجاب میں تھی، سندھ میں 2/3 میجورٹی نہیں تھی بھٹو صاحب کے پاس۔ پیپلز پارٹی لاہور میں ڈاکٹر مبشر گھر میں قائم ہوئی، اور لاہور سے پیپلز پارٹی شروع ہوئی۔ جو روٹس ہے پیپلز پارٹی کی وہ پنجاب میں ہیں، تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو روٹس ہیں ان کو ریکلیم کرنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل کام ہے۔ اگر جو آج بھی جو لوگ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے جو محبت کرتے ہیں، وہ پنجاب میں ان کی اکثریت نظر آئے گی، تو آئی ایم شیور دے آر لوکنگ فار لیکن سرمد صاحب وہ تو بھٹو صاحب کا تو آپ آج سے 56 سال پرانی بات کر رہے ہیں نا، 1970 کے الیکشن میں، اور لیکن وہ میرے جیسے لوگ جو اس وقت میرے خیال میں ہوں گے کوئی، جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تو ہم ہوں گے کوئی 17-18 سال کے۔ آج ہم بیٹھے ہیں نا، آج ہماری جنریشن جو ہم سے 4-5 سال بعد دور دیکھا ہے، اور ہم بھٹو صاحب کے ہم لوگ جو ہیں، ہماری جو جنریشن تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ شہر ٹوٹا نہیں ہے۔ سرمد یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی باتیں سنی ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں رہے، وہ آج بھی پیپلز پارٹی میں دوبارہ لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ ان کو آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی مد مقابل اس کا کوئی متبادل نہیں ملا اس ملک میں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا، میں ایک ایگزامپل دوں گا، قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک ایگزامپل دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جب آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے تھے، تو بلاول بھٹو صاحب بغیر کسی کو بتائے ہوئے جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے لاہور سے پنڈی آنورڈ مظفر آباد۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورا جو شہر تھے نا، جو گاؤں تھے اور شہر تھے جی ٹی روڈ پہ، وہ جس طریقے سے وہاں آئے اور انہوں نے بلاول صاحب کو ایک قسم کی ریسپشن دی، وہاں خواتین تھیں، جو مرد تھے، جو بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ ساری باتیں اس سے نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا شہر جو ہے وہ آج بھی سینٹرل پنجاب میں یہ شہر موجود ہے، لیکن صرف ریکلیم کرنے کی ضرورت۔ لیکن سرمد صاحب آپ ریکلیم کرنا چاہتے ہیں، ریکلیم کا 2013 میں ریکلیم نہ کر سکے، 2018 میں وہ شہر کہاں گیا، 2024 میں وہ شہر کہاں گیا؟ بھٹو صاحب کا شہر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ کی جنریشن کے لوگ جو موجود ہیں۔ لیکن ایک طرف آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لیں تو کھائے گا کیا؟ نون لیگ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، ہر سیاہ و سفید میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ریکلیم کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے ریکلیم؟ اگین دیر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ ایک تو اگر ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کی، تو دیکھیں نون لیگ کے ساتھ اس وقت جو حکومت ہے، ہماری حمایت نون لیگ کی حکومت کو حاصل ہے۔ یہ ملک کے مفاد کے اندر کیا گیا ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بھی علم میں ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، یا سال پہلے 1.25 سال پہلے جو ملک کے حالات تھے وہ کیا تھے۔ تو یہ ایک کلیشے ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، بٹ ایکچولی یہ واقعی ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ دس ہیڈ ٹو بی ڈن، اینڈ جہاں ہم جو ان کے جو اچھے فیصلے ہیں، جو ان کے اچھے اقدامات ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جہاں
کوئی چیز جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ابھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا جس طریقے سے بلاول صاحب کی انٹرونشن سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ریورس ہوئیں. فار انسٹنس 18% ڈیوٹی لگا دی گئی تھی امپورٹڈ جو سولر پینلز آتے تھے اس کے اوپر. ڈیوٹی جو ہے بلاول صاحب کی انٹرونشن سے کم کی گئی. اگر ادروائز تو گورنمنٹ 18% کرنے جا رہی تھی اس کے اوپر تو وہ کم کی گئی. اس طریقے سے اور بہت ساری انٹرونشن بجٹ کے دوران کی گئی اور اس کے علاوہ بھی کی گئی جن سے, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ہم کریں اس میں جو فائدہ ہے نا وہ عوام کا ہونا چاہیے. عوام کا بھی فائدے کا لیکن سرمد صاحب آپ کو اس کا ہونا چاہیے. اپنے سیکٹری اطلاعات ندیم افضل چند صاحب کی کیا وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دی جب سیالکوٹ میں ابھی آج سے چند ہفتے پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوا اور اس ضمنی الیکشن میں غلط بات نہیں کی تھی, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, بالکل انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, تو پھر انہوں نے بالکل غلط بات نہیں کی تھی. اب یہ اپنا ہمیں اعتراضات, ہمیں کافی اعتراضات ہے دا وے دی جو وہ الیکشنز جو ضمنی انتخابات ہیں جس طریقے سے ہینڈل کیے گئے, اور وہ ہم نے بہت اوپنلی اس کا اظہار کیا. چلیں اور ہم نے سر دیکھیں اتحادی جماعت کے ساتھ ایشوز اٹھائے بھی.